آج پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں فضل الرحمان کی سربراہی میں سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 یعنی کہ کرفیو نافذ ہے۔ ایک جگہ پر 4 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج اسلام آباد کی پولیس کیا ایکشن لیتی ہے۔ کیا آج اسلام آباد کی پولیس آنسو گیس کی شیلنگ کرتی ہے؟ کیا اسلام آباد کی پولیس انہیں پکڑ کر گھسیٹ کر گاڑیوں میں ٹھونستی ہے؟ کیا اسلام آباد کی پولیس ان پر تشدد کرتی ہے، ان پر غداری، بغاوت اور دہشت گردی کے پرچے کرتی ہے؟ لیکن اب تک جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق اسلام آباد کی پولیس اور حکومتی جتنی بھی انتظامیہ ہیں وہ ان لوگوں کی سہولت کاری کر رہی ہیں۔ نہ ہی کوئی ٹی وی چینل انہیں شر پسند، دہشت گرد اور بلوائی کہہ کر پکار رہا ہے، اور نہ ہی کوئی آئینی عمارتوں کی تقدس کی بات کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہی وہ شر پسند عناصر ہیں جو سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں۔ یہ تو باقاعدہ ایک پلانڈ باوردی ملیشیا سپریم کورٹ پر حملہ آور ہے۔ آج پورا پاکستان اور پوری دنیا قانون کے اور انصاف کے اس دوہرے معیار کو گہری نظر سے دیکھیں گے۔ پاکستانی تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ انصاف، آئین اور قانون کے نام پر سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان میں اپنے عروج پر ہے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اسے 4 گولیاں لگی، اس نے کہا کہ ISI کا ایک جرنل میرے قتل کی سازش میں ملوث ہے۔ عمران خان کی FIR درج نہیں ہوتی اور عمران خان کے اوپر بغاوت اور غداری کے مقدمات درج ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایک جرنل کا نام کیوں لیا، وہ ایک سرکاری آفیسر ہے۔ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا نام لینا، اس کی توہین کرنا، جو کہ ایک بڑے آئینی ادارے کا سربراہ ہے، یہ توہین، غداری اور بغاوت میں نہیں آتا؟ کیا ان لوگوں پر، فضل الرحمان پر، رانا ثناء اللہ پر، یا شہباز شریف پر، یا مریم نواز پر، کیا ان لوگوں پر بھی غداری اور بغاوت کے پرچے کیے جائیں گے، یا یہ قانون کا اور انصاف کا اور آئین کا دوہرا معیار ہی رہے گا؟